السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ گلی سنسان اور ہر طرف خاموشی تھی جب اچانک اس چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا، جو گھر کسی کی جنت تھا، کسی کا آشیانہ تھا۔ اکرم نے اپنی بیوی راحیلہ کو دھکا دیا اور راحیلہ سڑک پر آ گری، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ حیرانگی۔ اس نے پلٹ کر اکرم کو دیکھا اور جس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا، ندامت تو دور کی بات، رحم بھی نظر نہ آتا تھا۔ میں حیران تھا یہ بات دیکھ کر۔ جا دفع ہو جا یہاں سے، اب اپنی شکل نہ لے کر آنا، اس طرف نہ آنا، بانجھ عورت، تو میری زندگی کی 3 سال برباد کر دیے۔ اب تک تو میں 2 بچوں کا باپ ہوتا، اکرم نے غصے سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ تو وقت ہی جانتا تھا کہ کون کتنا برباد ہوا تھا۔ دروازے کے اس پار کھڑا وہ شخص جس نے کچھ دن پہلے شادی کی تھی اور پہلی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اسے صرف ایک لفظ کی ضرورت پڑی، جسے 3 بار بول کر اس نے بات ختم کر دی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر اس بے رحم معاشرے میں آ گری تھی، جو ایک بانجھ اور طلاق یافتہ عورت کے لیے کسی دوزخ سے کم نہ تھا، جہاں بنا گناہ کسی سزا ملتی، جہاں غلطی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے کی اس کتاب میں عورت نام کے مضمون کی آخری لائن یہ ہے کہ غلطی تو ہمیشہ عورت کی ہوتی ہے۔ راحیلہ کو بھی ایسی ہی ایک غلطی کی سزا دی گئی، وہ غلطی جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ ساس بھی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، اسے راحیلہ کی کوئی فکر نہ تھی، وہ تو پہلے ہی راحیلہ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ راحیلہ نے ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا، وہ گھر جو اس کا کبھی نہ تھا، اور وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی اور اپنے ماں کی گھر کا رخ کیا۔ گھر تک کا فاصلہ 7 منٹ تھا۔ راحیلہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور چہرے پر ہنسی سی مسکراہٹ سجا لی، کہیں بیمار ماں اس کی آنکھیں نہ پڑھ لے۔ ماں کے گھر میں داخل ہوئی تو ماں سردی کے اس موسم میں برآمدے میں تھی اور ایک پرانی چادر اس پر بدبودار اور خستہ سے لحاف میں لپٹی تھی، شاید اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعا کر رہی تھی۔ جب آنکھیں کھولی تو بیٹی کا مسکراتا چہرہ نظر آیا، پر بیٹی اس وقت یہاں ماں کا دل ڈر سا گیا۔ پوچھا، سب خیر تو ہے نا؟ ہاں با، فکر کی کوئی بات نہیں، تیری بہت یاد آ رہی تھی تو اکرم سے کہا ماں کے پاس لے جاؤ، وہی چھوڑ کر گئے ہیں، جلدی میں تھے اس لیے اندر نہیں آئے، صبح لے جائیں گے۔ راحیلہ نے ماں کو تسلی دے کر مطمئن کرا دیا۔ راحیلہ کی بھابھی اس طرف آئی اور ایک پلٹ چارپائی پر رکھ کر دیکھ رہی تھی، اور راحیلہ نے دیکھا روٹی جلی ہوئی تھی اور دال شاید باسی تھی۔ راحیلہ نے دیکھا اس کا بھائی سامنے والے کپڑے اور پہن رہا تھا اور سامنے والے کمرے میں بیٹھا بیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اتنا قریب تھا کہ اگر گردن گھما کر دیکھ لیتا تو صاف نظر آتا کہ بیمار ماں کس حال میں ہے۔ کھانا کھا لے۔ ماں نے کھانا راحیلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ راحیلہ نے آنکھوں میں بے بسی ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ کر سوچنے لگی، کتنا صبر کیا اس عورت نے، ہمیشہ کا شکر کرتے ہوئے سب سہتی رہی، اور مجھے بھی تو یہی سمجھایا تھا کہ کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، جو مل جائے اسی میں خوش رہنا، صبر کرنا، کبھی شکایت نہیں کرنا۔ راحیلہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی ہی سو گئی۔ صبح ماں نے دیکھا بیٹی پاس نہیں تھی، سوچا اسے اس کا شوہر لینے آئے ہوگا، مجھے بنا جگائے ہی چلی گئی ہوگی، اور دوپہر کا وقت تھا جب 2 پولیس والے اور محلے کے 4 لوگ اس کی میت کو اٹھائے گھر میں داخل ہوئے اور ماں چارپائی کے سامنے رکھی، لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا، اور راحیلہ کی پٹری پر آج وہ مردہ ملی تھی۔ یہ لاش محلے والے کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیٹی ہے، اما لاش کی پہچان کر دو تاکہ ہمارا کام ختم ہو جائے۔ پولیس والے نے بے راز سے اندر میں داخل ہوا اور بڑی ماں نے اپنی بیٹی کی صورت کی طرف دیکھا جو صرف 21 سال کی عمر لکھوا کر آئی تھی۔ بول اماں، کیا یہ تیری بیٹی ہے؟ ہاں، یہ میری بیٹی ہے۔ وہ سچ میں اس کی ہی بیٹی تھی جس نے ماں پر بوجھ بننے سے آسان جان دینا سمجھا اور خودکشی کر لی تھی، اور اپنی جان کسی ایسے شخص کے لیے اور کسی ایسی بات کے لیے دے دی جس کا
اس کے بس میں بھی کچھ نہ تھا۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل ویڈیو پسند آئے تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو باقی ویڈیوز کو بھی چینل میں واچ کریے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔